السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا دادا کی پراپرٹی میں سے اس کے جو بھی پوتے یا اس کی پوتیاں ہوں گی ان کو وراثت کا حصہ ملے گا یا نہیں۔ یعنی اگر بچوں کا باپ پہلے فوت ہو گیا ہو لیکن ان بچوں کا دادا زندہ ہو تو ان کا دادا جب فوت ہوگا تو ان بچوں کو دادا کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں پہلے سے ہی ایک لا موجود تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 4 ہے، جو کہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب کسی بھی شخص کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائیں اور ان کی اولاد زندہ ہو، تو جب وہ شخص خود فوت ہوگا تو اس کا جو بیٹا یا بیٹی پہلے فوت ہو چکے ہوں گے ان کی اولاد کو حصہ دیا جائے گا۔ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ وہ شخص خود زندہ ہے لیکن اس کا ایک بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا اور بیٹا اس کا شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ تو جب وہ شخص خود فوت ہوگا یعنی ان بچوں کا دادا جب فوت ہوگا تو اس کے جو اس وقت پوتے یا پوتیاں زندہ ہوں گے ان کو اپنے دادا کی وراثت میں سے پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پوتے یا پوتیوں کو دادا کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ تو اس سیکشن میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد زندہ ہو اور اس کا والد بھی زندہ ہو، یعنی ان بچوں کے دادا یا دادی زندہ ہوں جن کے نام پہ پراپرٹی ہو، تو جب وہ فوت ہوں گے ان کو اتنا ہی حصہ ملے گا اگر ان بچوں کا والد اس ٹائم زندہ ہوتا یا اس ٹائم والدہ زندہ ہوتی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں کہ فرض کیا کہ ایک شخص کے نام پر پراپرٹی ہے جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ ابھی وہ شخص خود زندہ ہے لیکن اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اور جو بیٹا فوت ہوا اس کے آگے 2 بیٹے ہیں۔ اب 2 بچے زندہ ہیں اور ان کا دادا بھی زندہ ہے۔ جب دادا فوت ہوگا تو اس دادا کا جو ایک بیٹا زندہ ہوگا اس کو زمین ملے گی، پراپرٹی ملے گی، 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ اس کو مل جائیں گے۔ باقی جو 25 لاکھ ہوں گے اس کا جو بیٹا مر گیا ہوگا، فوت ہو گیا ہوگا، اس کے جو 2 بیٹے ہوں گے ان کو وہ 25 لاکھ پیسہ برابر ملے گا، یعنی 12.5 لاکھ ایک کو اور 12,50,000 دوسرے بیٹے کو ملے گا۔ تو اس طرح دونوں پوتوں کو دادا کی پراپرٹی میں سے باحصہ برابر زمین ملے گی، پراپرٹی ملے گی، جو بھی جائیداد ہوگی۔ اب اس سیکشن 4 میں یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو دادا کی پراپرٹی ہوگی، مورث اعلیٰ کی پراپرٹی جو ہوگی وہ موویبل ہوگی یا اموویبل ہوگی، یعنی منقولہ جائیداد یا غیر منقولہ کا لفظ یہاں پر کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہاں پر صرف یہ لکھا ہے کہ اس کی پراپرٹی جو ہوگی اس کے پوتے پوتیوں میں باحصہ برابر تقسیم ہوگی، اسی طرح کہ اگر ان پوتے اور پوتیوں کا والد زندہ ہوتا جتنی پراپرٹی ان کو ملنی تھی۔ فار ایگزامپل، ایک شخص جو کہ فوت ہوا اس کے نام پر ایک ٹریکٹر تھا اور ایک کار تھی۔ اس کا بیٹا پہلے سے فوت ہو گیا تھا، تو اب جو ٹریکٹر اور کار ہوگا وہ اس کے پوتے اور پوتیوں کو ملے گی۔ اور یہ پراپرٹی لینے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں وراثت کا کہ ہمارے دادا کے نام پر اتنی پراپرٹی تھی، زمین وغیرہ تھی یا مکان تھا، زرعی زمین تھی یا سکنی زمین تھی یا دکان تھی، ہمارا والد پہلے سے فوت ہو چکا تھا لیکن جب دادا فوت ہوا تو ہم زندہ تھے اس ٹائم، تو ان کو عدالت حصہ لے کر دے گی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بچوں کا باپ کیونکہ پہلے فوت ہو گیا تھا لہٰذا دادا کے فوت ہونے کے بعد ان بچوں کو حصہ نہیں ملے گا، جیسا کہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ روٹین وائز ایسا ہی چلتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر باپ زندہ اور بیٹا فوت ہو جائے، بیٹا شادی شدہ ہو، تو اس بیٹے کی اولاد کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے یہ چیز۔ حالانکہ پوتے پوتیوں کا حصہ
لازمی ملنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے گا، عدالت دعویٰ کو ڈگری کرے گی، اس ڈگری کے بعد میں ایگزیکیوشن ہوگی۔ لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ ان کو بچوں کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ ان کے والد کو ملنا تھا۔ تو اس سلسلے میں چونکہ قانون آلریڈی موجود تھا تو میں نے سمجھا یہ ڈسکس کر لوں آپ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے سوال کا جواب اسے دے سکوں کمنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے ساتھ رہنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔